بہکایا ہوگا, اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کی ہوگی, اس کو بھی ٹریپ کیا گیا ہوگا. تو اب بلوچ معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا ہم نے ان کی جو اس سازش ہے اس کو مل کر ناکام بنانا ہے. اور میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہیں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا را آپ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کریں. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کسی قوم سے تعلق نہیں ہے, کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, کسی رشتے سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا دہشت گردوں کے نام کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی ہے. تو آج پھر میں بلوچستان کی عوام سے, بلوچستان کے لوگوں سے, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں مزید استعمال نہیں ہونا, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا, اور ان کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہے. یہ صرف میرا اور آپ کا فرض نہیں, یہ ہماری پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پورے معاشرے کا فرض ہے کہ ہم ان کی کسی چال میں نہیں آئیں, بہکاوے میں نہیں آئیں اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں. رحیمہ بی بی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے. ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے. میرا تعلق فیصل کالونی دالبندی سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی اس حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دالبندی میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو نوکونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام گیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دالبندی سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر میں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹی ان کے حوالے نہ کرے.